بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالی شانہ نے دنیا کی ساری پیدا ہونے والی مخلوق کو علم دے کر بھیجا۔ جتنی مخلوق دنیا میں آئی ان سب کو اللہ نے پیدائش سے ہی علم دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کا انڈا مرغی کے پروں کے نیچے 21 دن رہتا ہے اور پھر وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک بچہ نکلتا ہے چھوٹا سا۔ ابھی اس کا پہلا ہی دن ہے کہ وہ چلنے لگتا ہے، اس کا پہلا ہی دن ہے کہ وہ دانا چننے لگتا ہے، اور پھر عجیب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دانا کھاتا ہے، پہلا دن ہے ابھی اس کا، وہ دانا کھاتا ہے، کنکر نہیں کھاتا۔ پھر یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ایک دن کا مرغی کا بچہ بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے اور اپنی ماں کے پروں میں آ کر چھپ جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی آج یہ پیدا ہونے والا بچہ، اس کو کس نے بتایا کہ یہ غذا ہے، یہ غذا نہیں، کنکر تیری غذا نہیں، دانا تیری غذا ہے، اور یہ بھاگنے والی بلی یہ تیرا دشمن ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آتی ہے۔ ایک بھینس کو لے لیں، اس کا بچہ پیدا ہوا، ایک دن کا بچہ اور چلتا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ماں کے منہ کے پاس چلا جاتا ہے، ماں اسے چومتی ہے، اور پھر وہ ماں کے تھنوں سے لگ کر دودھ پیتا ہے۔ اس ایک دن کے بچے کو کس نے تعلیم دی کہ یہ تیری ماں ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کا علم نظر آتا ہے۔ ایک سانپ کو لے لیں، سانپ، فیمیل سانپ انڈا دیتا ہے، وہ بچے نہیں جنتا، وہ اندے دیتا ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ اندے دے کر پھر وہاں رکتا نہیں، اس لیے کہ سانپ وہ کیناور جانور ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ کینے کی حد ہو گئی کہ جو اپنے بچے کے وجود میں آنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ معبرین نے لکھا، تعبیر دینے والوں نے لکھا کہ اگر کوئی اپنی ذات کو بار بار سانپ دیکھ رہا ہے تو رب کریم کی طرف سے اشارہ ہے کہ تیرا دل کینے سے بھرا ہوا ہے، اور اگر کالا سانپ دیکھا تو پھر اس کی تعبیر اور ہے۔ معبرین نے مستقلاً اس پر کلام کیا ہے۔ تو سانپ کیناور جانور ہے، نظام رب یہ ہے کہ وہ اندھا دے کر چلا جاتا ہے، وہاں رکتا نہیں ہے، اس کا اندھا کچھ دنوں کے بعد پھٹتا ہے اور ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ نکلتا ہے۔ ایک دو دن کا یہ چھوٹا سا بچہ یوں چلتا ہے اور آپ کا پاؤں گر جائے، وہ اپنا فن نکال کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو کس نے بتا دیا کہ تیرے ڈیفینس کا طریقہ یہ ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کا علم نظر آتا ہے۔ سمندروں میں ایک مچھلی ہوتی ہے ایل، انگلش میں اس کو ایل کہا جاتا ہے، سانپ کی طرح لمبی سی ہوتی ہے، ایل نامی مچھلی۔ یہ عجیب ہے رب کا نظام، سائنس حیران ہے اس مچھلی پر۔ اس کے انڈا دینے کا جب وقت آتا ہے تو یہ ہوتی ہے ہر سمندر میں دنیا کی، لیکن انڈا دینے کے موقع پر ہر جگہ انڈا نہیں دیتی۔ اس کی جگہ اللہ نے بنائی برمودا، آپ کے قریب، یہیں قریب میں ہے، وہاں آ کر کے وہ انڈا دیتی ہے۔ ہندوستان سے سفر کر کے 5000 کلومیٹر کا یہاں آ رہی ہے، اور چائنا کے سمندر سے سفر کر کے یہاں آ رہی ہے، اور جنوبی افریقہ سے سفر کر کے یہاں آ رہی ہے، اور سعودی عرب کے سمندر سے سفر کر کے یہاں آ رہی ہے۔
تمہارے پائلٹ کے پاس فلائٹ میں کمپوز ہے جس کو وہ سیٹ کر دیتا ہے، وہ اس کو لیفٹ رائٹ بتاتا رہتا ہے۔ تمہاری گاڑی میں راستہ بتانے والا موجود ہے جس کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، لیکن اس مچھلی کے پاس کوئی کمپوز اور کوئی چیز نہیں۔ یہ 5000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں تک جاتی ہے، اس کو اپنی منزل پر پہنچانے میں میرے رب کا علم نظر آتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر چیز، یہ مچھلی وہاں انڈا دے کر مر جاتی ہے، اس کے بعد اس کا انڈا پھٹتا ہے اور مچھلی کا بچہ نکلتا ہے۔ اب وہاں کا ٹیمپریچر اس بچے کے لائق نہیں، وہاں کی گرمی زیادہ، تو وہ بچہ وہاں سے نکلتا ہے، اور اس کی ماں جس سمندر سے آئی تھی یہ بچہ وہیں جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہندوستان سے آنے والی مچھلی کا بچہ چائنا چلا گیا اور سعودی عرب سے آنے والی مچھلی کا بچہ ہندوستان چلا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کی ماں جہاں سے آئی یہ بچہ وہیں جاتا ہے۔ اس کے پیچھے میرے رب کی طاقت نظر آتی ہے۔ ایک ایک مثال اگر ہم لیتے ہیں، رب کریم دنیا میں تمام مخلوق کو علم دے کر بھیجتا ہے، علم دے کر۔ پیدا ہوتے ہی ان کی ضرورت کا علم ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ تمام خدام ہے اور ان کا مخدوم انسان ہے۔ کیسے خدام؟ ہماری طاقت سے زیادہ ان کی طاقت۔ ارے تمہاری بنائی ہوئی مشینوں کو تم اللہ کے بنائے ہوئے جانور کی طاقت سے کمپیئر کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اس مشین میں طاقت 4 ہارس پاور ہے۔ ہارس گھوڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری مشین کی طاقت کچھ نہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے مقابلے میں۔ تم اپنے بنائے ہوئی مشین کو مقابلے میں لا رہے ہو اللہ کے بنائے ہوئے گھوڑے کی۔ اس انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا، اور یہ انسان پیدا ہوا تو اسے کوئی علم نہیں دیا۔ انسان جب دنیا میں آیا اس کو کوئی علم نہیں دیا، اس کو نہ باپ کا علم، نہ ماں کا علم، نہ اپنی ذات کا علم، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ بغیر علم کے دنیا میں آیا۔ ساری مخلوق علم لے کر آئی، انسان بغیر علم کے دنیا میں آیا، اس کو جاہل مطلق پیدا کیا۔ میں نے آج ہی ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں اپنی 3 صفات کو بیان کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اشارہ فرمایا رب الناس سے بچپن کی طرف، ملک الناس سے جوانی کی طرف، اور الہ الناس سے بڑھاپے کی طرف۔ اور یہ اشارہ کیا کہ تیرے ان تینوں دور میں تیرا رب موجود ہے، تیرا اللہ موجود ہے۔ پھر عجیب، مجھے اس وقت ان صورتوں پر کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات یاد آئی تو میں عرض کروں۔ سورہ ناس میں اللہ اپنی 3 صفات لایا، اور اسی کے بعد سورہ فلق ہے۔ سورہ فلق میں اللہ اپنی 1 صفت لایا، قل اعوذ برب الفلق۔ اے اللہ، اے پیغمبر آپ یوں کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو صبح کو پھاڑنے والا ہے، جس نے رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کا اجالا نکالا۔ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ من شر ما خلق، پناہ چاہتا ہوں ان تمام شرور سے جو ساری مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی ہے، انسان کی طرف سے، جنات کی طرف سے، سانپ کی طرف سے، بچھو کی طرف سے، موذی جانوروں کی طرف سے، ساری مخلوق ہے اللہ کی۔
تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں رات میں آنے والے حالات سے، جب رات چھا جائے، رات کا اندھیرا چھا جائے تو رات میں حالات آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں ان جادوگروں سے جو لوگوں کے بالوں کو لے کر اس میں گرہ لگا کر پھونک مارتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں حاسدوں کے حسد سے۔ یہاں اللہ نے 4 چیزوں سے پناہ چاہی، بندے کو کہا 4 چیزوں سے پناہ، حاسد کے حسد سے، جادوگروں کی جادوگری سے، رات میں آنے والے حالات سے، اور تمام مخلوق سے۔ لیکن یہاں اللہ اپنی ایک ہی صفت لایا، قل اعوذ برب الفلق، صبح کو پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس سے پہلے اللہ سورہ الناس میں 3 صفتیں لایا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، پناہ چاہتا ہوں شیطان سے جو وسوسے دلوں پر ڈال کر پیچھے ہٹتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، یہ وسوسے ڈالنے والے جناتوں میں سے بھی ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ یہاں 3 صفت، وہاں 1 صفت۔ علامہ راضی نے جو قرآن کھولا ہے، راضی فرماتے ہیں کہ سورہ فلق میں جتنی مخلوق سے پناہ چاہی جا رہی ہے وہ سب ظاہر میں ہے۔ حسد کرنے والا ظاہر میں، انسانوں میں سے ہے، رات ظاہر میں، من شر غاسق اذا وقب، عام مخلوق ظاہر میں جو نقصان پہنچانے والی ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، جادوگر ظاہر میں۔ فرمایا ظاہر میں بچنے کے لیے اللہ کی ایک صفت اختیار کرنا کافی ہے۔ اور سورہ الناس میں شیطان سے پناہ چاہی جا رہی ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن دلوں کے اندر گھس کر کے انسان کو برباد کرتا ہے۔ میرے بندے، اس کے لیے تجھے بار بار اپنے رب کی صفات کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ تو جتنا اپنے رب کو یاد کرے گا اللہ تجھے اتنا ہی بچائے گا۔ عجیب نقطہ علامہ راضی نے اس جگہ لکھا ہے۔ تو رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تینوں دور میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں میں ہی تیرا رب، میں ہی تیرا مربی۔ اور میں نے ابھی دوپہر میں ایک بات کہی کہ رب الناس وہ کیسا مربی ہے، کیسا مربی؟ فرمایا میں نے اپنے بندے کو پیدا تو کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورتیں بھی رکھی، لیکن اس کی ضرورت کو طلب کرنے کے لیے اس کو بولنے کی طاقت میں نے نہیں دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، مجھے دودھ چاہیے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نیپی بدلواؤ، وہ تو چھوٹا سا ہے۔ ضرورتیں ہیں لیکن بولنے پر قادر نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہاں جی تو بول نہیں سکتا لیکن میں نے تجھے ایک چیز عطا کی جس کے ذریعے سے تو مانگے گا، اور وہ ہے رونا۔ رونے سے تو مانگے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان روتا ہے پوری زندگی تو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ بچپن سے ہم کو تعلیم دی گئی۔ بچپن میں تم نے رویا، میں نے تمہاری ماں کے ذریعے سے تمہیں دلایا۔ اے میرے بندو، پوری زندگی تم روتے رہو گے، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ پھر کیسے بندہ جب بچپن میں روتا ہے، بچہ روتا ہے تو رونے پر ماں سمجھتی ہے میرے بچے کو دودھ کی ضرورت تو دودھ پلاتی ہے۔ کبھی بچہ روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ بچے کو نیپی بدلوانے کی ضرورت، نیپی بدلتی ہے۔ کبھی بچہ روتا ہے، ماں سمجھتی ہے پیٹ میں درد ہے تو دوا پلاتی ہے۔ رونا ایک ہی طرح کا، لیکن ماں ہر وقت ڈفرنٹ سمجھ رہی ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ ماں ایسا کیسے سمجھ گئی؟
امام غزالی نے لکھا ہے ماں کیا سمجھتی، یہ تو اللہ رب ہے، رب الناس۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیری ماں کے قلب پر الہام کیا کہ ابھی دودھ کی ضرورت، ابھی دوا کی ضرورت، ابھی نیپی بدلوانے کی ضرورت، ابھی نیند کی ضرورت۔ فرمایا میرے بندے میں تیرا وہ رب ہوں کہ تیرے ماں کے دل کو بھی میں تیری وجہ سے کھول دیتا ہوں۔ وہ رب الناس ہے۔ تو اس رب نے اس انسان کو جاہل مطلق پیدا کیا، کوئی علم اس کو نہیں دیا، بغیر علم کی دنیا میں اس کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ جو ہمارے خدام ہیں ان کو تو نے پیدا ہوتے علم دے دیا اور ہمیں کوئی علم نہیں دیا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو بہت اعلیٰ مخلوق ہیں، افضل مخلوق ہیں، تو ہمیں تو نے علم نہیں دیا۔ اللہ کی طرف سے روایتوں میں جو جواب دیا گیا وہ جواب یہ ہے کہ میرے بندو یہ ساری مخلوق کو جو میں نے علم دیا وہ میری مکلف نہیں ہے، ان کا کام صرف کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور کچھ نہیں۔ یہ جانور، یہ چرند و پرند، یہ ساری چیزیں ان کا کام ہے ہی کیا دنیا میں؟ کھاؤ پیو اور اپنی شہوت کو پورا کرو۔ فرمایا اس کے لیے کسی آسمانی علم کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے تھوڑا سا علم دے دیا۔ میرے بندے تو صرف کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تو کسی اور کام کے لیے پیدا ہوا، اور وہ کام یہ ہے کہ اس سرزمین پر جا کر تو میرے راضی کرنے والے اعمال کرے گا، اور تو خود بھی کرے گا اور تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے گا۔ میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے، اور اس کام کے لیے یہ پیدا ہونے کے بعد علم نہیں دیا جاتا، یہ علم باہر سے آئے گا جو میں تجھے دوں گا۔ اور کس سے دلائے گا اے اللہ تو وہ علم؟ فرمایا میرے انبیاء سے تجھے دلاؤں گا، میرے نبیوں سے تجھے وہ علم دلاؤں گا۔ تو چونکہ انسان ایک بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا، یہ صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ پیدا ہوا ہے اس سرزمین کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کے لیے، اس سرزمین کو اللہ کی عبادتوں سے آباد کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس لیے اس کام کے لیے اندر کے علم کی ضرورت نہیں، اس کے لیے باہر کے علم کی ضرورت ہے، اور باہر کا علم وہ انبیاء سے ملے گا، وہ کتابوں سے ملے گا، وہ اللہ کی ہدایات والے نور سے ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے انسان میں نے تیری ہدایت کے لیے پھر دو سلسلے جاری کیے، ایک میرے نبیوں کا سلسلہ اور ایک میری کتابوں کا سلسلہ۔ یہ دو سلسلے اس امت میں چلتے رہے، ہر دور میں انبیاء آتے رہے، ہر دور میں اللہ کی کوئی نہ کوئی کتاب چلتی رہی، اور بندوں کو ہر دور میں اس کتاب کا مکلف بنایا گیا اور اس نبی کا مکلف بنایا گیا، لیکن مجبور نہیں بنایا، مجبور نہیں، پتھر کی طرح مجبور نہیں بنایا میں، بلکہ اللہ نے نبی بھی دیا، کتاب بھی دی، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، سمجھنے والا دل بھی دیا، پھر جنت کو بھی بتایا، پھر جہنم کو بھی بتایا، پھر باغ کو بھی بتایا، پھر آگ کو بھی بتایا، پھر آخرت کے تذکرے بھی بتائے، اور پھر انسان پر چھوڑ دیا اے میرے بندے اب تجھے اختیار ہے کہ تو آگ والا راستہ اختیار کرے گا یا باغ والا راستہ اختیار کرے گا، یہ تجھ پر ہے۔ اور دونوں کا انجام بھی بیان فرمایا، دونوں کا انجام۔ ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت کھولا۔ کیسے کھولا؟ جب جہنم کو بیان کرنے لگا تو فرمایا ایک میرا راستہ یہ ہے، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ فرمایا کوئی ٹھنڈک تجھے نہیں ملے گی، دہکتی ہوئی آگ تجھے ملے گی، تیرے چہرے کو جلسانے والی آگ تجھے ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں اترایا کرتا تھا۔ ایک یہ راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔
سرابیلہم من قطران، فرمایا میں تیرا لباس کنٹان کا بنا دوں گا، گھندک کا بنا دوں گا، جس میں ذرا سی آگ لگے تو بھڑک اٹھے، میں تجھے وہ لباس پہنا کر جہنم میں اتاروں گا۔ لیکن دنیا کی گھندک سے بنا ہوا لباس جل کر ختم، جہنم کا میرا لباس جل کر ختم نہیں ہوگا، بلکہ تیرے جسم کو جلاتا ہی رہے گا۔ ایک یہ راستہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تو مجھ سے کھانا مانگے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، فرمایا میں تجھے تھور کا درخت، کانٹے دار درخت، ان شجرۃ الزقوم میں تجھے جہنم میں کھلاؤں گا، طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ اور جب تو پانی مانگے گا تو تیرا نظام میں نے یہ بنایا ہے کہ کبھی تو تیرے ہی بھائی جو اندر میں پک پک کر کے پیپ نکل رہا ہے، میں تجھے گلاس بھر بھر کے وہ پیپ پلاؤں گا، اور کبھی تو میں تیرے سر پر سوراخ کراؤں گا، اور پھر میرے فرشتے تانبا پگھلا کر تیرے سر سے ڈالیں گے تاکہ تیری انتڑیاں کٹ کر ٹوائلٹ کے راستے سے نکلنے لگے۔ ایک راستہ یہ ہے، ہاں میں تجھے مجبور نہیں بنا رہا ہوں، میں تجھے دونوں راستے بتا رہا ہوں۔ ایک یہ راستہ ہے، اس پر جب تو چلے گا تو نتیجتاً خواہشات دنیا میں عجیب مسئلہ ہے۔ دیکھو ایک اللہ ذہن بناتا ہے اور ایک شیطان ذہن بناتا ہے۔ ایک ذہن اللہ بناتا ہے۔ اللہ کیسے ذہن بناتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ ہی سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، یقین بنا اپنا۔ لیکن افسوس کہ ان جملے کے بولنے والوں کا یقین ہی ابھی نہیں بنا، ہمارا یقین نہیں بنا، ہمیں یہ اپنے رب پر ابھی یقین نہیں آیا۔ اللہ ایک ذہن قرآن میں دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے؟ واقعات کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے، واقعات سے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرے بندے بیماری دینے والا بھی میں ہی ہوں اور شفا دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ فرمایا یطعمنی ربی ویسقین، کھانا دینے والا بھی میں ہی ہوں اور پانی پلانے والا بھی میں ہی ہوں۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ملک دینے والا بھی میں ہوں اور ملک کے تخت پر بیٹھنے والے کو پھانسی کے پھندے پر لے جانے والا بھی میں ہی ہوں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کے نقشوں میں ذلتی کے کانٹوں کے ہار پہنانے والا بھی میں ہی ہوں اور ذلتی کے باغ سے اٹھا کر عزت کے عہدوں پر بیٹھانے والا بھی میں ہی ہوں۔ ہوا اضحک و ابقا، فرمایا میں ہی رلاتا ہوں، میں ہی ہنساتا ہوں۔ تیرے ڈراموں کے ذریعے سے اور تو گندی فلموں کے ذریعے سے تو زبردستی لطیفوں سے ہنسنا چاہ رہا ہے، یہ تیرے مسکراہٹ کی ہنسی ہوگی، تیرا دل تو پھر بھی اندر سے رو رہا ہوگا، تیرا دل تو پھر بھی اندر سے رو رہا ہوگا۔ ڈراموں سے دل نہیں ہنستا، لطیفوں سے دل نہیں ہنستا، اندر کی مایا کالی ہے، ڈراموں کے ذریعے سے ہونٹ ہنستے ہیں۔ آج پوری امت ہنس رہی ہے، لیکن یہ ہنسنا ہونٹوں کا ہے۔ ہر فرد کو اٹھا کر پوچھو، ہر ایک کا دل کسی نہ کسی مسئلے میں رو رہا ہے، سب کا دل رو رہا ہے۔ فرمایا ہوا اضحک و ابقا، میں ہی ہنساتا ہوں، میں ہی رلاتا ہوں۔ ہوا امات و احیا، میں ہی موت دیتا ہوں اور میں ہی زندگی دیتا ہوں۔ یہ اللہ ایک ذہن دے رہا ہے ہمیں، ایک ذہن بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھ ہی سے ہوتا ہے، مجھ ہی سے ہوتا ہے، تم مجھ پر یقین رکھو۔ اور اس کے لیے قرآن میں واقعات لے آیا اللہ۔ کیسے کیسے واقعات؟ نمرود نے آگ جلائی اور وہ آگ کا اللہ اکبر، میلوں سے اگر پرندہ گزرتا تو بھی وہ آگ کھینچ لیتی۔ اب ابراہیم کو کون ڈالے آگ میں؟ نمرود کہنے لگا ابراہیم جاؤ تم خود کود جاؤ اس میں۔ ابراہیم نے کہا میں خود کیوں کودوں، یہ تو سوسائڈ ہو جائے گا، خودکشی ہوگی، تو مجھے ڈال۔ شیطان آیا انسانی شکل میں اور کہا گلیل لاؤ، گلیل، گوفن، منجنیک، اور اس میں رکھو ابراہیم کو اور چلاؤ اس کو اور پھینکو آگ کے اندر۔ اسی کو آج توپ کی شکل دے دی گئی، پیچھے سے اسپرنگ لگا دی گئی، اب یہ توپ بن گئی۔ ابراہیم کو اسی طرح منجنیک اور گلیل میں رکھا، یہ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب تھی۔
اس کو رکھا، حضرت ابراہیم السلام کو اور گلیل چلائی گئی۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں آگ میں، اور ادھر سے جبریل امین اسی وقت آ رہے ہیں، اور فرمایا حل لک حاجہ یا خلیل، فرمایا خلیل آپ کو میری کوئی ضرورت؟ فرمایا ضرورت تو ہے لیکن تمہاری نہیں، اللہ کی ہے۔ اللہ ایک ذہن بنا رہا ہے، ضرورت ہے مجھے لیکن تمہاری نہیں، اللہ کی۔ تو پھر فرمایا اللہ سے مانگو، تو ابراہیم نے فرمایا میں کیوں مانگوں، کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقین اللہ پر ہونے کا، وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرمایا دعا کر دو، فرمایا اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میری دعا میرے رب کے منشے کے خلاف ہو جائے گی، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ کا حکم اتر رہا ہے، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہیں، اس لیے کہ بہت ٹھنڈک سے بھی نقصان ہوگا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، بہت ٹھنڈی بھی نہیں۔ آگ میں جلانے کی طاقت، لیکن رب نے اس واقعے کو بیان کر کے بتایا کہ دیکھو مجھے سے ہوتا ہے، یہ آگ کو بھی کبھی پتہ نہیں ہوگا کہ میری تاثیر کبھی کھینچی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ نے خلیل اللہ پر آگ کی تاثیر کو کھینچ کر اس قرآن کے پڑھنے والے کو تعلیم دی، اے انسان جب تم میرا بنتا ہے تو میں اسی طرح غیبی نظام کے ذریعے سے تجھے بچا لیا کرتا ہوں، میرا غیبی نظام ہے، میں تجھے بچاؤں گا۔ دنیا جانتی ہے کہ سمندر جب سے بہا ہے کبھی رکا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، مارو اپنے عصا کو پانی پر۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری، موسیٰ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بچانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لاٹھی مار، اور وہ بھی پانی پر مار، ارے کم سے کم فرعون کے سر پر مارنے کو کہتا تو کوئی فائدہ بھی ہو جاتا، پانی پر مارنے کو کہہ رہا ہے اللہ کہ پانی پر مار۔ حضرت موسیٰ نے حکم رب پر پانی پر لاٹھی ماری اور پانی رکا، اور کیسا رکا؟ برف نہیں بنا تھا، یاد رکھنا برف نہیں بنا تھا، برف کا بن جانا تو ہمارے وہاں بھی بنتا ہے، برف نہیں بنا تھا، پانی دیوار کی طرح رک گیا، دیوار کی طرح۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت پر وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ وہ جمود نہیں تھا، یعنی برف نہیں بنا تھا، وہ دیوار کی طرح یوں پانی رک گیا۔ سمندر کو بھی کبھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا بہاؤ کبھی رک بھی سکتا ہے، لیکن وہ رک گیا۔ اس طرف کا پانی ادھر ہے اور ادھر کا آنے والا پانی دیوار کی طرح رکا ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور وہی فرعون پیچھے آ رہا ہے، تو اللہ کا حکم ہے پانی چلا، دیوار ٹوٹی۔ کبھی پانی کی دیوار بھی ہوا کرتی ہے، لیکن وہ پانی کی دیوار تھی۔ تصور تو کرو ان واقعات پر، ہم نے تو سرسری ان واقعات کو پڑھا۔ پانی کی دیوار کہیں نہیں بنتی ہے، وہ پانی کی دیوار تھی، اور وہ دیوار ٹوٹی اور پانی بہا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ نے بتا دیا پانی میں بہانے کی قوت میں نے رکھی ہے، میں جب چاہتا ہوں اس قوت کو بھی کھینچ لیتا ہوں۔ میرے بندے مجھ پر یقین کر لے، تیرے بگڑے ہوئے حالات میں ہی تیری حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایک ذہن یہ قرآن دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اور ایک ذہن شیطان دے رہا ہے۔ کیسے شیطان دے رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے ارے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دے، جائز اور ناجائز کی تمیز کو چھوڑ دے، دیکھ فلاں صاحب غریب تھے، اس کے بچے ڈرگس کے کاروبار میں پڑے، اور اب اس کا باپ مالدار ہو گیا، پہلے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، اب سارے لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں۔ ارے تو بھی اسی طرح حلال اور حرام کا پارٹیشن چھوڑ کر چل چل کمانے کے لیے، سارے لوگ تجھے سلام کرتے ہو جائیں گے، تو کوئی عہدہ لے لے سیاست کی بنیاد پر، لوگ تجھے سلام کریں گے۔ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے شیطان، لیکن میرا رب شیطان کے ان حربوں کو قرآن کریم میں عجیب انداز میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا۔ زخرف کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری نے تفسیر فرمائی، کتاب التفسیر میں بخاری فرماتے ہیں اوپر جو ہے چاندی کا ورق اور اندر میں بالکل باریک سا گڑ بھرا ہوا ہو، اور بظاہر یہ بتایا جائے کہ بہت اچھے قسم کا حلوہ ہے، وہ تو اوپر کی سلور
جو ہے ورق کی بنیاد پر بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر میں تو گر بھرا ہوا ہے۔ فرمایا اسی طرح شیطان کی باتوں کا مسئلہ ہے، اوپر سے اچھی ہے لیکن اندر میں کھوکھلا پن ہے جو تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ زخرف القول غرورا، اس کے قول کو زخرف کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ذہن شیطان بناتا ہے اور ایک ذہن اللہ بناتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے ذہن والے واقعات کے پیچھے کامیابی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھیجا، فرمایا جاؤ میں نے جنت بنائی ہے، دیکھ کر آؤ۔ نعمتوں کو دیکھ کر جبریل نے کہا اے اللہ، سارے ہی بندے تیرے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے گھیر لی، حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر لی مکارہ سے، ایسے اعمال سے کہ جن اعمال کا کرنا بندے کے لیے گرا گزرتا ہے۔ نماز پڑھنا گرا گزر رہا ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، خوب ٹھنڈی لگ رہی ہے اور جی نہیں چاہتا گرم گرم بستر چھوڑنے کو۔ جوانی ہے، جی نہیں چاہتا ہے بیوی کے چھوڑنے کو، اور ایسے وقت میں بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کی طرف چلتا ہے۔ یہ سب مکارہ ہیں، ناپسند، یعنی انسان جس کو ناپسند کرتا ہے، روزہ رکھنا پسند نہیں کرتا، زکوٰۃ دینا پسند نہیں کرتا، پیسے ہیں حج کرنا پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے مکارہ سے جنت کو گھیر لیا۔ اب جبریل کو کہا جاؤ دیکھو۔ اب جو دیکھا تو فرمایا اللہ لگتا ہے تیرا کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کون کرے گا ان اعمال کو؟ فرمایا نہیں، میرے کچھ عاشق بندے بھی ہوں گے جو فجر کی نماز تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو رات میں آدھی رات میں اٹھ کر میری تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ میرے کچھ بندے وہ بھی ہوں گے جو راتوں میں اٹھ کر میری عبادت کرتے ہوں گے، وہ بستر کو ایک طرف ڈالیں گے، وہ بیوی کو ایک طرف رکھیں گے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے، عجیب بات حدیث قدسی میں فرمائی، جب کوئی عشق کی بنیاد پر اپنی دنیا کو چھوڑتا ہے مولا کے عشق کے خاطر، تو اللہ کہتا ہے میں تیرے دل کی مرادوں کو پوری کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تہجد کے لیے اٹھا اور 2-4 رکعت پڑھی، اللہ کہتا ہے تجھے میرا عشق ہی لے آیا ہے، اے میرے بندے مانگ لے، میں تیری مانگ کو پورا کروں گا۔ حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی معافی کا طلب کرنے والا میں اسے دے دوں۔ یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے عشق کو قربان کر کے اللہ کے عشق کو ترجیح دی۔ کر کے تو دیکھو کبھی، صرف سنتے سنتے ہی سنی بن گئے۔ ہاں دعویٰ بڑا ہے اہل سنت والجماعت، لیکن ایسے سنی ہے کہ صرف سننے کی سنی ہے، باقی اعمال سے ہمارا جسم کورا ہے، نہ ہماری نیند قربان ہو رہی ہے اور نہ ہمارا مال اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے اور نہ ہمارے خیالات اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں، کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں کہہ رہا ہے کہ ایک میں نے علوم دیے دنیا کی ان تمام مخلوقوں کو، وہ تو ایک ضرورت کا علم تھا اس لیے میں نے ان کو دے دیا، لیکن میرے بندے اور اے میری بندی، تو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو ایک بہت بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے تیرا علم میں اپنے نبیوں سے دلاؤں گا۔ اس کے لیے کتابوں کا، نبیوں کا سلسلہ چلا اور سب سے آخری کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، افضل البشر، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ دنیا میں آخری نبی بن کر کے تشریف لائے۔ آپ کو اپنی امت سے کیا پیار تھا۔ میرا ذہن منتقل ہوا معراج کی طرف، میرا نبی معراج میں گیا۔ لوگ کہتے ہیں نماز دینے کے لیے اللہ نے بلایا، نہ، کس نے کہا کہ نماز دینے کے لیے بلایا تھا؟ جب ساری عبادتیں اللہ نے دنیا میں دی ہے تو نماز میں وہ کیا خصوصیت تھی کہ اللہ نماز کے لیے اتنا بڑا سفر کرا دیتا؟ روزہ یہیں ملا، حج یہیں ملا، زکوٰۃ یہیں ملی،
سارے احکام اللہ نے دنیا میں اتارے، نماز کا حکم بھی تو اللہ دنیا میں دے سکتا تھا، اس کے لیے کیا اتنا لمبا سفر؟ اور کس نص میں ایسا آیا ہے کہ نماز کے لیے بلایا؟ نماز کا ملنا تو ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے بلاوا کون سی روایت میں یہ لفظ آ گیا کہ نماز کے لیے بلایا ہو؟ نہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ہمارے اکابر میں سے ہیں، وہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصل مقصود نماز نہیں تھا معراج، اصل مقصد تھا کہ میرے نبی تیرا وصف غالب علم ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا وصف غالب علم ہے، آپ پر علم کا غلبہ، اس لیے کہ مسائل علم سے حل ہوتے ہیں، اور یہ امت قیامت تک چلنے والی ہے، تو ان کے قیامت تک کے مسائل کے لیے علم کی ضرورت تھی۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا علم بھی دیا گیا، مجھے پچھلوں کا علم بھی دیا گیا، بعثت معلما، مجھے ایک معلم کامل بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو آپ کا وصف غالب علم، اور نبی میں جو صفت ہوتی ہے وہی صفت اللہ امت میں منتقل کرتا ہے، اس لیے اس امت کے اندر بھی علم ہے، اس امت کے اندر علم ہے۔ آپ دیکھیں ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اس پر کوئی شرح لکھی جا رہی ہے، اس پر کوئی شرح لکھی جا رہی ہے، ایک بخاری شریف لکھی گئی، اس پر قریباً آج تک 120 شرحیں لکھی گئی، اور اب بھی لکھی جا رہی ہے۔ اس امت کے اندر بھی وصف غالب علم دیا گیا، تو اس سے پہلے بھی کسی کو یہ سفر نہیں ہوا، اس کے بعد بھی کسی کو اب یہ سفر معراج کا نہیں ہوگا جو سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ کیوں کرایا؟ فرمایا میرے پیغمبر تیری امت کا وصف بھی علم رہے گا، اس لیے تیری امت کے اندر علوم کے بڑے چرچے ہوں گے، اور چرچے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دعوے کریں گے چاند پر جانے کے، وہ دعوے کریں گے فلائٹ کو فضاؤں میں اڑانے کے، وہ دعوے کریں گے سب مرینوں کو پانی کے نیچے چلانے کے، اور اپنے علوم کی بنیاد پر، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بڑے بڑے ان کے دعوے ہوں گے، اور بڑی بڑی چیزوں کو وہ میدان میں لائیں گے۔ میرے پیغمبر کہیں وہ اپنے ان دعووں کی وجہ سے تیری نبوت اور تیرے خدا کی باتوں کو جھٹلانے نہ لگے، اس لیے میں تجھے آسمان کا بھی سفر کرا دیتا ہوں، تو پہلے ہی اسے بیان کرتے چلے جانا، تاکہ ان کے جھوٹے دعووں کے اوپر تیری امت کے آنے والے علماء تیرے اس سفر سے ان کا جواب دیتے رہے۔ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو، ورنہ درود شریف پڑھ لینا۔ اس بنیاد پر اصل تو معراج ہوئی، اسی لیے میرا آقا چل رہا ہے اوپر، سمائے اول پر پہنچے، آسمانوں میں دروازے ہیں، جبریل امین نے فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے داروغہ نے کہا کون؟ فرمایا جبریل۔ ومن معک، بخاری میں ہے ومن معک، کون ہے ساتھ میں؟ معلوم ہوتا ہے فرشتے کو پتا تھا کہ ساتھ میں کوئی ہے، ورنہ جبریل تو روزانہ آتے جاتے تھے۔ ومن معک، کون ہے ساتھ میں؟ فرمایا محمد۔ فرمایا آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ دربان پوچھ رہا ہے آئے ہیں یا بلائے گئے؟ معلوم ہوتا ہے اس کو پتا ہے۔ جبریل فرمائے آئے ہیں، بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھولا، سمائے اول پر آدم سے ملاقات، جو تفصیلی روایت ہے۔ دوسرے آسمان پر اسی طرح کی باتیں، دربان اسی طرح پوچھ رہا ہے۔ تیسرے آسمان پر اسی طرح کی باتیں، دربان اسی طرح پوچھ رہا ہے۔ آخر دنیا کا دستور تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے تو پہلے سے استقبال میں دروازہ کھلا ہوا رکھتے ہیں نا، دروازہ پہلے سے استقبال میں کھلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا مہمان اللہ کی دعوت پر جا رہا ہے اور اس کے لیے دروازے بند ہیں، اور اس کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کون ہے، اور کہنے کے بعد دروازے کھلوائے جا رہے ہیں۔ نہیں، اس کے اندر بتایا یہ گیا، علامہ عثمانی نے لکھا ہے فتح الملہم میں، اس میں بتایا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ بتانا چاہتے ہیں، میرے پیغمبر تجھ پر جو وحی اتر رہی ہے، اس وحی کے باب میں شک نہ کرنا، دیکھ لو ہمارا نظام کتنا مستحکم اور مضبوط ہے، یہاں سے شیطان بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اس حقیقت کو کھولنا تھا، اس لیے دروازے کو بند رکھا اور آنے کے وقت کھلوایا گیا، ورنہ قرآن کا دستور
بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے اصولی طور پر مہمان کی آمد پر دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ اس کا استقبال ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا احترام ہے. جنتیوں کے باب میں اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت، واو لے آئے. اور کافروں کے باب میں بیان ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، واو نہیں لایا اللہ. کافروں کے بیان پر واو نہیں جب یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور مومنوں کے جنت میں داخلے پر اللہ واو لایا. زمخشری نے لکھا ہے کہ واو حالیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندے جب جنت میں آئیں گے تو فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها، جب یہ مومن بندے آئیں گے وفتحت ابوابها، حال یہ ہوگا کہ پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوگا، جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا. اور وہاں واو نہیں لائے جہنمیوں پر، اشارہ فرمایا ترجمہ یوں ہوگا جب کافر کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تب دروازہ کھولا جائے گا، اس لیے کہ مجرم کو قید خانے کے قریب لے جا کر دروازہ کھول کر دھکا دے دیتے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک جگہ واو لائے ایک جگہ واو نہیں لائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں چائے پیتے واو رہ گیا ہو. ہاں قرآن ہے، قرآن بہت اونچی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاہی کلام ہے، یہ رب کریم کی کتاب ہے. اس میں رب کریم نے جو اپنے علوم اور اپنی باتیں بندوں کی ہدایت کے لیے جو بیان فرمائی، تو حقیقت یہ ہے کہ میرا پیغمبر آسمان میں جا رہا ہے. نظام مستحکم کو بتانا مقصود تھا کہ ہمارا نظام اتنا مضبوط ہے کہ شیطان بھی یہاں نہیں آ سکتا، تم اترنے والی وحی پر شک نہ کرنا. اب میرے نبی پہنچے ہیں دربار میں، اللہ کے قریب ہوئے، مقام قاب قوسین ہے، دو کمانوں کے برابر فاصلہ ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ کو جو گفتگو کرنا تھا اپنے بندے سے وہ گفتگو کی. بس ضعیف روایتوں میں ملتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی عبادت، میری زبانی عبادت، میری فعلی عبادت، میری مالی عبادت اللہ تیرے لیے. تحفہ پیش کیا اللہ کے دربار میں. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو اور رحمتیں ہو میری. اللہ نبی نے دیکھا کہ اللہ دینے پر آیا ہوا ہے تو اکیلا کیوں لے لوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم تمام نبیوں کو عطا فرما اور میری امت کے تمام صالح بندوں کو بھی عطا فرما. معلوم ہوتا ہے میرا نبی اپنی امت کو وہاں یاد کر رہا ہے، میرا نبی اپنے امت کو وہاں یاد کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب امت کو وہاں یاد کیا ہوگا تو دل میں میرے نبی کے خیال آیا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں دل میں میرے نبی کے یہ خیال ضرور آیا ہوگا. کیا خیال آیا؟ دنیا میں ہر باپ یہ چاہتا ہے مجھے یہ مقام ملا، میرے بیٹے کو کب مل جائے، مجھے یہ تمغہ ملا، میرے بیٹے کو کب ملے. ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے. میرے نبی کی تمنا اپنی امت کے باب میں تھی. جب وہاں پہنچے اور رب کے دربار میں چلے گئے اور گفتگو ہو رہی ہے اور وعلی عباد اللہ الصالحین سے اپنی امت کو یاد کیا، فرمایا نبی کے قلب پر، نبی کے دل پر ایک خیال آیا کہ اللہ جو مقام تو نے مجھ کو دیا اتنا اونچا، میری امت کو یہ مقام کب ملے گا، میری امت کو یہ قرب تیرا کب نصیب ہوگا. اس دل کے خیال کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کھلا، وہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ نے اس خیال کو دیکھ کر فرمایا اے میرے پیغمبر تو اپنی امت کے باب میں سوچ رہا ہے کہ یہ مقام مل جائے، جا میں تجھے ایک نماز دیتا ہوں. تیری امت جب نماز پڑھے گی تو اس نماز کے سجدوں میں وہ تقرب مل جائے گا جو تجھ کو ابھی ملا ہوا ہے. ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالسجود، بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے سجدوں کی بنیاد پر. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. یہ نماز اس لیے ملی، اصل نماز کے لیے نہیں تھا، اصل سفر تو کسی اور مسئلے کے لیے تھا. لیکن چونکہ نبی کے دل پر جو خیال گزرا اس کی بنیاد پر اللہ نے نماز عطا فرمائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے نماز تو وہاں صرف ملی ہے، باقی سارے نماز کے مسائل تو پھر دنیا ہی میں ملے. وقت کی تعین دنیا میں ملی، طریقہ نماز دنیا میں. جب یہ ساری نماز کی کیفیت دنیا میں ملی تو ایک حکم کے لیے اتنا بڑا سفر،
اور کسی روایت میں یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ نماز دینے کے لیے بلایا گیا ہو۔ بہرحال یہ اس امت کا مقام ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کو اتنا اونچا نبی ملا جو اپنی امت کی فکر میں گھلتا رہا، اپنی امت کو ہر جگہ یاد کرتا رہا۔ اس کا سفر، اس کا حضر، اس کی رات، مسند احمد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممرضا دائما، میرے نبی ہر وقت بیمار رہتے تھے، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، کبھی کیا۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی پیدائشی طور پر کوئی کمزور تھے، فرمایا کمزور نہیں، آپ کی بیماری کی وجہ امت کی فکریں تھیں، امت کی فکریں، امت کا غم، امت کے غموم میں ہر وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی حال چلتا رہتا تھا۔ اور کیسا غم ہوگا نبی کو، اللہ کو رحم آیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے پیغمبر تم تو اتنا رو رہے ہو اپنی امت کے لیے کہ اگر یہ ایمان نہ لاوے تو تم کہیں اپنی جان نہ کھو بیٹھو۔ اللہ کو جب رحم آیا تو نبی کا غم کتنا ہوگا، کیسا غم ہوگا۔ میرے بھائیو، ایسا نبی ملا اور اس نبی کے ذریعے سے اس امت کو تعلیمات ملی۔ اور کیا تعلیم ملی؟ فرمایا دیکھو میں آخری نبی ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور قیامت تک اس دین کو لے کر چلنے کا تحفہ اور قیامت تک اس دین کو لے کر چلنے کا تمغہ، اے میری امت میں تمہارے سروں پر ڈال کر جا رہا ہوں، میرے دین کو لے کر کے چلو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، اور اگر تم نے میرے دین کو کھو دیا تو یاد رکھو تم بھی مرو گے، تمہاری اولادیں بھی مرے گی۔ یہ عظیم کام اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو حالات آنے والے ہیں، ان حالات میں اس امت کو بچانے کے لیے جس شخصیت گرامی کا انتخاب ہوا وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ بڑے بڑے پیغمبر تھے، عیسیٰ ہی کا انتخاب کیوں؟ کیا وہ ضرورت پڑی تھی کہ عیسیٰ کا انتخاب ہوگا؟ حضرت نبی علیہ السلام کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا اولن تو حضور، اور آپ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، سب سے اقرب آپ ہی ہے۔ جمال کے اعتبار سے اگر نبی پر جمال کا غلبہ تھا تو عیسیٰ پر بھی جمال کا غلبہ۔ اور ایک تیسری بڑی وجہ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو آپ کے دلوں میں نبی کی عظمت معلوم ہوگی۔ شیخ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب جبریل پھونک مارنے کے لیے آئے، قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، فرمایا بشرن سویہ، قرآن اس لفظ کو بول رہا ہے، فرمایا کہ ہم نے جبریل کو ایک کامل اور مکمل انسان کی شکل میں بھیجا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کامل اور مکمل تو صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خود فرماتے ہیں اگلے نبیوں کو جو ملا وہ سب مجھے عطا کیا، اگلے نبیوں کو جو علوم ملے وہ سب مجھے دیے گئے، اگلے نبیوں کو جو خصوصیتیں ملی وہ سب مجھے دی گئی، اور فرمایا کہ مجھ کو جو مقام جو حسن ملا ہے اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی لاثرن قطع القلوب علی الیدین، فرمایا میرے نبی زلیخا کو تانا دینے والی وہ عورتیں جنہوں نے یوسف کے حسن میں بجائے فروٹ کے کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، اگر میرے نبی کو دیکھتی تو اپنے گلوں کو کاٹ دیتی، لیکن پورا حسن اللہ کے نبی کا کھولا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا میرے پیغمبر اللہ نے تجھے ایسے بنایا جیسے تو نے چاہا، جیسے تو نے چاہا۔ تو شیخ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ جس وقت جبریل پھونک مارنے کے لیے تشریف لائے
تو ایک کامل انسان کی شکل میں آئے تھے، اور کامل انسان دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ نے اس وقت وہ حلیہ آپ کو عطا فرمایا تھا جو آنے والے اس نبی کو دیا جانے والا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلیہ، جو صورت دی جانے والی تھی، وہ جبریل امین کو عطا فرمائی، اور اس صورت میں آ کر مریم کے سینے پر پھونک ماری، جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا علوق ہوا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو شیخ عبد الغنی نابلسی شافعی فرماتے ہیں کہ اگر یہ تحقیق لے لی جائے تو اس صورت میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے روحانی بیٹے ہو گئے، چونکہ شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی گئی تھی تو روحانی بیٹے ہوئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی ملکیت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے عیسیٰ کا انتخاب فرمایا، چونکہ آپ روحانی بیٹے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں، تو آپ کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا بیٹا جب کوئی کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ عیسیٰ کا انتقال ہوگا تو حضور کی پڑوس میں دفن ہوں گے، گویا کہ اللہ کے حبیب اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ اگر یہ تحقیق لے لی جائے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نبی اس امت کو ملا اور ایک عظیم ترین دعوت والا کام اس امت کو دے کر کے گیا ہے، اور فرمایا اے لوگو تم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا، دین کی دعوت دیتے رہنا، ایمان کی دعوت دیتے رہنا، نماز کی دعوت دیتے رہنا، صداقت اور سچائی، اخلاق اور اعمال، معاملات اور معاشرت، ان تمام کو بنانے کی دعوت دیتے رہنا۔ میں نے اسی لیے اس حدیث شریف کو پڑھا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انتم تتمون 70 امہ، اے میری امت تم سے پہلے بڑی بڑی 70 امتوں کو تم ختم کر چکے ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بڑی بڑی 70 امتیں گزر چکی ہے، وانتم افضلها واکرمها، لیکن تمام امتوں میں اے میری امت تم سب سے افضل، تم سب سے اکمل، تم سب سے اعلیٰ۔ یہ جملہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مبلغ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی جماعت والا نہیں کہہ رہا ہے، سارے کائنات کا نبی کہہ رہا ہے، انتم افضلها واکرمها الی اللہ تعالی۔ کیوں؟ لانکم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ میرے نبی نے اس جملے سے واضح کر دیا، دنیا میں جو بھلائیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، تو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا، افضل اور اکرم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی فکروں کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو اپنے گھروں میں اور پڑوس میں اور محلوں میں اور شہروں میں اور بستیوں میں اس دین کی محنت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اس زمین پر ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے حالات ہماری ہی گناہوں کی نحوست ہے رب کریم، لیکن اب آپ امتحان لینا بند فرما دیجئے، اللہ آپ امتحان لینا بند فرما دیجئے۔ ہم بہت کمزور ہیں اللہ، امتحان کے لائق نہیں ہے رب کریم، آپ امن و امان قائم فرما دیجئے، فتنوں کو ختم فرما دیجئے۔ جن فرعونوں کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ہے، اے اللہ آپ پکڑ فرما لیجئے۔ اللہ جن کے مقدر میں ایمان ہے آپ انہیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کے فتنوں کو ختم فرما، دنیا کے حالات کو درست فرما، دنیا کے حالات کو درست فرما، دنیا کے حالات کو درست فرما، امن و امان کو قائم فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، قرض والوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اللہ نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ عین بنا۔ اے اللہ
اولاد اپنے ماں باپ سے آج دور ہوتی جا رہی ہے، الہ العالمین اپنے ماں باپ کی بغاوتوں پہ اترتی جا رہی ہے، اے اللہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کے بگڑنے پھسلنے ضلالت گمراہیوں سے غلط دوستیوں سے غلط صحبتوں سے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ یہاں جو علماء کرام جو اکابر اس ملک میں رہتے ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی پکڑ دھکڑ سے حفاظت فرما، اے اللہ دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، الہ العالمین اللہ ہمیں دنیا میں وہ امیر عطا فرما جو عمر جیسا ہو، جو ایک کتے کو بھوکا مرنے پر بھی رویا کرتا تھا۔ رب کریم آج کے امیروں کی کرسیاں تو لاشوں پہ رکھی ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں صحیح امیر عطا فرما، ہمیں صحیح امیر عطا فرما، ہمیں صحیح امیر عطا فرما، اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور اٹھائیں تو اللہ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہم نے قرآن میں سنا ہے تو قیامت میں اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ اس وقت تو ہمارا حشر ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا، ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا، عتبہ شیبہ کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں اپنے نبی کے ساتھ کر دینا، ہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ کر دینا، ہمیں اولیاء تابعین کے ساتھ کر دینا۔ اے اللہ تو اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ نکمے صحیح اللہ، نکمے ہیں ہم تو، ہمیں تو عبادت کرتے بھی نہیں آتا ہے، ہمیں عبادت کرتے نہیں آتا ہے اللہ، ہمیں نہیں آتا ہے اللہ، ہم نکمے ہیں۔ لیکن میں کسی نکمے کو کام پہ رکھتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں تو نے نکمے کو رکھا ہے، لیکن تو ہم نکموں کو رکھ لے گا، تجھے کوئی نہیں کہنے والا ہے، تیرا کوئی رب نہیں ہے، تو سب کا رب ہے، ہم نکموں کو رکھ لے اللہ، ہم نکموں کو رکھ لے۔ الہ العالمین ایک فقیر بھیک مانگتے مانگتے کسی جوان کے پاس گیا، جوان نے مذاق کرتے ہوئے کھوتے روپے دے دیے، وہ کھوتے روپے لے کر روٹی خریدنے گیا، دکاندار کو رحم آیا، اس نے کھوتے سکے لے کر بھی روٹی دے دی۔ اللہ اس دکاندار کو رحم تو نے ہی دیا تھا نا، اللہ ہم بھی کھوتی عبادتیں لے کر آئے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے، آپ قبول فرما لیجئے، آپ قبول فرما لیجئے اور عفو درگزر کے فیصلے فرما دیجئے، عفو درگزر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ بگڑے ہوئے ماحول کو درست فرما، اے اللہ سب کو دین کا جھنڈا لے کر دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو تیرے حبیب کا یہ امانت دیا ہوا دین لے کر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ قیامت میں ان کا گلا پکڑ کے عائشہ پوچھے گی کہ میرا نبی جو قربانیاں دے کر گیا تھا تم نے اس کے بدلے میں میرے نبی کو کیا بدلہ دیا؟ اللہ میرا نبی جب کوثر پر پانی پلا رہا ہوگا فرشتے کچھ لوگوں کو دھکے دے کر نکال دیں گے، یہ اللہ ان دھکا دیے ہوئوں میں ہمیں نہ بنانا، ہمیں نہ بنانا، اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلوا دینا، اللہ آپ کی رضا نصیب فرما دینا، آپ کی زیارت نصیب فرما دینا، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔